عقل گو آستہ سے دور نہیں، اس کی تقدیر میں حضور نہیں۔ دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ علم میں بھی سرور ہے لیکن یہ وہ جنت ہے جس میں حور نہیں۔ کیا غضب ہے کہ اس زمانے میں ایک بھی صاحب سرور نہیں۔ اس پہلے شعر میں علامہ اقبال نے عقل اور عشق کے حوالے سے بات کی ہے۔ اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ عقل سے، دلیلوں سے بھی کام لے کر انسان منزل محبوب کا پتہ لگا لیتا ہے اور اس کے قریب پہنچ سکتا ہے، لیکن اس طرح حضوری کا مقام حاصل نہیں ہو سکتا۔ یہ حضوری صرف عشق حقیقی کے جذبے سے سرشار ہونے سے میسر آتی ہے۔ دوسرے شعر میں آنکھیں تو صرف ظاہر کو دیکھ سکتی ہیں، جبکہ دل بینا کی نظر کائنات کے باطن پر ہوتی ہے۔ اقبال نے کہا، میں نے مانا کہ تیری آنکھ میں بصیرت کا نور ہے، لیکن چاہیے کہ خدا سے نورانی دل بھی طلب کرے جو حقائق کو دیکھ سکے۔ محض آنکھ کا نور دل کا نور نہیں بن سکے۔ شعر میں علم میں بھی ایک ذوق و شوق کی کیفیت موجود ہے، لیکن یہ ذوق و شوق صرف دماغ تک محدود رہتا ہے، دل تک نہیں پہنچتا۔ گویا علم ایسی بہشت ہے جو حور سے خالی ہے۔ اس شعر میں اقبال علم اور دل کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ علم کی تعریف بیان کرتے ہوئے اقبال کہتے ہیں کہ بے شک علم میں ایک کیف آور جذبہ تو موجود ہے، لیکن اس کیف آور جذبے کی رسائی دل تک نہیں ہوتی، بلکہ یہ تو دماغ تک محدود رہتا ہے۔ چنانچہ علم دراصل عملاً ایک ایسی بہش کی حیثیت رکھتا ہے جس میں حور تو الگ رہی، اس کا تصور بھی موجود نہیں۔ اور چوتھے شعر میں اقبال کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسا انسان نظر نہیں آ رہا یا نہیں مل رہا جو عشق حقیقی کے جذبے سے سرشار ہو۔ ایک جنوں ہے کہ باشعور بھی ہے، ایک جنوں ہے کہ باشعور نہیں۔ ناصبوری ہے زندگی دل کی، آہ وہ دل کے ناصبور نہیں۔ بے حضوری ہے تیری موت کا راز، زندہ ہو تو بے حضور نہیں۔ ہر گوہر نے صدف کو توڑ دیا، تو ہی آمادہ ظہور نہیں۔ ارنی میں بھی کہہ رہا ہوں مگر یہ حدیث کلیم و طور نہیں۔ ایک جنوں وہ ہے جس میں شعور و ہوش بھی ہے، اور ایک وہ جنون ہے جو ہوش و سرور سے محروم۔ پہلے جنون سے مراد عشق حقیقی کے جذبے سے سرشاری ہے، اور دوسرا عام پاگل پن جس میں انسان کے لیے ہوش و حواس برقرار نہیں رہتے۔ بے قراری دل زندگی کا باعث بنتی ہے۔ اس دل کی حالت پہ افسوس ہے جو بے قرار نہیں۔ عملاً وہ دل بے حسی کا حامل ہے جس میں تڑپ اور اضطراب موجود نہ ہو۔ دل کی زندگی یہ ہے کہ وہ عشق حقیقی میں بے تاب رہے۔ جس دل میں محبوب حقیقی سے ملنے کی تڑپ ناصبوری نہیں، محض گوشت کا لوتھڑا ہے۔ اے ملت کے لوگوں، اگر تیرا دل مردہ ہے تو سمجھ لے کہ اس کا باعث یہ ہے کہ تو عاشق نہیں ہے۔ اگر تو اللہ سے محبت کا شیوہ اختیار کرے تو تجھے حضوری حاصل ہو جائے گی، اور اس حضوری سے تیرا دل زندہ ہو جائے گا۔ اس شعر میں اقبال نے فطرت کے نظام کو بتایا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کسی بیج یا دانے کو زمین میں پوشیدہ کر دیا جائے تو وہ کچھ عرصے کے بعد اپنی ترقی یافتہ شکل میں ضرور ظاہر ہو جائے گا، لیکن افسوس کہ انسان جسے اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے اپنی چھپی ہوئی قوتوں کو بروئے کار لانا نہیں چاہتا، یعنی اپنے کمالات کو ظاہر کرنے کے لیے جد و جہد نہیں کرتا۔ ہر موتی سیپی کو توڑ کر باہر نکل آیا۔ اے مخاطب، صرف تو ہے جس نے اپنے حقیقی جوہر نمایاں نہ۔ آخری شعر میں اقبال کہہ رہے ہیں کہ میں بھی ارنی کہہ رہا ہوں، یعنی یہ کہ اے خدا تو مجھے اپنا جلوہ دکھا، لیکن اسے حضرت موسیٰ اور طور کا قصہ نہ سمجھنا چاہیے۔ یعنی میں یہ نہیں چاہتا کہ جلوہ دیکھوں اور بے ہوش ہو کر گر جاؤں۔ میری آرزو یہ ہے کہ جلوہ بھی نظر آئے اور اس کے دیکھنے کی تاب بھی بارگاہ الہی سے عطا ہو۔